الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گدھ اور چیل کے درمیان بحث شروع ہو گئی کہ ان دونوں میں سے کس کی نگاہ زیادہ تیز ہے۔ تو گدھ کہنے لگا کہ میری نگاہ تو اس سے زیادہ تیز ہے، اور چیل کہنے لگی کہ نہیں، میری نگاہ جو ہے وہ تو اس سے زیادہ تیز ہے۔ اب دونوں اپنے اس دعوے کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے بلندی کی طرف اڑے۔ جب دونوں بلندی کے اوپر پہنچے تو گدھ نے اپنی نگاہ زمین کے اوپر دوڑائی اور چیل سے کہنے لگا کہ میں زمین کے اوپر پڑا ہوا ایک گندم کا دانہ جو ہے وہ صاف دیکھ رہا ہوں۔ تو چیل کہنے لگی اچھا، اگر تم اپنی بات میں صحیح ہو، درست ہو، نیچے چل کر دیکھتے ہیں، اگر تم اپنے بات میں صحیح ثابت ہوئے، درست ثابت ہوئے تو تم جیت گئے اور میں ہار گئی۔ اب دونوں نے جب غوطہ لگایا اور زمین کی طرف آئے اور زمین پر جب پہنچے تو زمین کے اوپر واقعی گندم کا ایک دانہ وہاں موجود تھا، لیکن وہ دانہ گندم کا جو تھا اس کی موجودگی وہاں بے سبب نہ تھی، بلکہ ایک شکاری نے جال لگا رکھا تھا پرندوں کو پھنسانے کے لیے۔ اب گدھ جو ہی اس گندم کے دانے کو اٹھانے لگا تو شکاری کے جال میں پھنس گیا، اور چیل یہ معاملات دیکھ کر، یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو کر کہنے لگی کہ تو نے اتنی بلندی سے زمین پر پڑا ہوا چھوٹا سا گندم کا دانہ تجھے نظر آ گیا، لیکن شکاری کا جال جو تھا، وہ جال اس نے لگا رکھا تھا، وہ تجھے نظر نہ آیا۔ کتنی بلندی سے تجھے گندم کا ایک دانہ تجھے نظر آ گیا کہ زمین پر پڑا ہوا ایک گندم کا دانہ صاف نظر آ گیا، لیکن شکاری نے جو جال لگا رکھا تھا وہ تجھے نظر نہ آیا۔ اب وہ گدھ افسردہ ہو کر کہنے لگا کہ تقدیر کا فیصلہ آنے پر عقل جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ تقدیر کا فیصلہ آنے پر عقل جاتی رہتی ہے، اور جب قضا اپنا حربہ استعمال کرتی ہے تو تیز سے تیز نگاہ والے جو ہے، تیز سے تیز نگاہ رکھنے والوں کی نگاہ بھی جواب دے جاتی ہے۔ تو حضرت محترم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سقائط میں بیان کرتے ہیں کہ ہر کام تقدیر کے لکھے کے مطابق ہوتا ہے، تقدیر کے لکھے کے مطابق سر انجام پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات عطا کیے ہیں، اگر انسان ان اختیارات کو صحیح استعمال کرتا ہے، صحیح طریقہ سے استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے نجات ہے، اور اگر انہی طریقوں کو، اگر اختیارات کو اگر وہ غلط ان کا استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اختیارات عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو صحیح طریقے پر استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا جو ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس جگہ پہنچ چکے ہیں، ہم وہاں ہمارے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ ہمیں پلٹ کے حضور کے در پہ آنا چاہیے، اللہ کے در پہ آنا چاہیے۔ حضور کی چوکٹ پر پلٹ کے جب ہم آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔